اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. التنازع فی العمل ان عاملان اقتضیا فی اسم عمل قبل فللواحد منہما العمل والثانی اولا عند اہل البصرہ واختار عکسا غیرہم ذا اسرہ. آج کی گفتگو جو ہے وہ ہماری تنازع کے متعلق ہے. اردو میں تنازع کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا. ہاں، اور تو تنازع مطلب سمجھ لیجیے کہ ایک طرح کا اختلاف ہی ہے دو عاملوں کے درمیان، اس حوالے سے کہ پہلا کہتا ہے کہ ہم اس میں ظاہر میں عمل کریں گے اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم اس میں ظاہر میں عمل کریں گے. واضح انشاءاللہ. تو یہ بہرحال اختلافی ہے، اور دونوں عامل جو ہیں کیا ہیں. تنازع کے لیے شرط کیا ہے؟ تنازع کے لیے شرط انہوں نے رکھا کہ دو عامل ہوں اور دونوں جو ہے اسم سے پہلے آئے ہوئے ہوں. تو کیا ہوگا؟ تو دونوں اس بات کا تقاضا کریں گے کہ ہم اس اسم میں عمل کریں گے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس اسم میں عمل جو کیا ہے ہم رفع کے حوالے سے کریں گے یا نصب کے حوالے سے یا جر کے حوالے سے. نہیں، اعراب میں تینوں اعراب میں سے کسی بھی حوالے سے وہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں عامل اپنے لیے کیا ہیں عمل چاہیں اس اسم میں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور شرط یہ ہے کہ دونوں عامل مقدم ہوں. بس اگر دونوں عامل میں سے کوئی ایک بھی یا دونوں ہی مؤخر ہو جائیں تو پھر یہ تنازع کی بحث سے بات جو ہے خارج ہو جائے گی. بات واضح انشاءاللہ. عبارت دیکھیے، ان عاملان اقتضیا فی اسم عمل، اگر دو عامل کسی اسم میں عمل کرنے کا تقاضا کریں قبل، اس طریقے سے کہ دونوں عامل کیا ہوں پہلے وارد ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، پہلے آئے ہوئے ہوں. بس اگر بعد میں آئے ہوں تو پھر تنازع سے بات خارج ہو جائے گی. فللواحد منہما العمل، تو ظاہر ہے کہ ایک وقت میں دو عامل ایک ہی اس میں عمل نہیں کر سکتے، تو دونوں میں سے کسی ایک ہی کو عمل دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی ایک ہی عمل کرے گا. والثانی اولا عند اہل البصرہ. اب یہ ہے کہ دونوں میں سے کون عمل کرے گا؟ تو اہل بصرہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دوسرے والے کا عمل زیادہ کیا ہے، بہتر ہے، زیادہ اولا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دوسرا والا جو کیا قریب ہے، اس میں ظاہر سے وہ قریب ہے، اس لیے وہ عمل کرے گا. واختار اکثن، اور اسی کے برعکس جو ہے کیا اختیار کیا ہے غیرہم، غیر اہل بصرہ، یعنی کوفیوں نے اختیار کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ پہلا والا عامل جو ہے وہ عمل کرے گا، دوسرا والا نہیں، اس لیے کہ پہلا والا مقدم ہے اور جو پہلے آیا ہوا ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ پہلے عمل کرے. بتا ان شاء اللہ. تو یہ بہرحال یہ بات بہت آسان سی ہے، اس کو تطبیق کر کے گزر جاتے ہیں. دیکھیے گا، التنازع عبارۃ عن توجہ عاملین الی معمول واحد. تنازع کی تعریف یہ ہے کہ تنازع یہ ہوتا ہے کہ دو عامل متوجہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک معمول کی طرف. نحو ضربت و اکرمت زیدن، مثال فکل واحد من ضربت و اکرمت یطلب زیدن بالمفعولیہ. ٹھیک ہے، ضربت کہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، وہ میرا مفعول ہے. اکرمت کہہ رہا ہے کہ زیدن میرا مفعول ہے. انشاءاللہ. وہذا معنی قولہ ان عاملان، اوپر جو بیت میں کہا ان عاملان کا مطلب یہ ہے. وقولہ قبل، قبل کیوں کہا؟ کہہ رہے معنی ہو ان العاملین یکونان قبل المعمول کما مثلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں معمول کیا ہوں، اس میں ظاہر سے پہلے اپنے معمول سے مقدم ہوں. پس اگر مؤخر ہوں گے تو وہ معمول نہیں ہوگا، تو وہ تنازع کی بحث نہیں رہے گی. ومقتضاہ انہ لو تاخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع. بس اگر عاملان جو کیا ہے متاخر ہو جائیں تو پھر یہ تنازع کی بحث جو ہے وہ نہیں رہے گی. بات ان شاء اللہ. قولہ فللواحد منہما العمل، یہ جو انہوں نے کہا معنی ہو ان احد العاملین یعمل فی ذلک الاسم الظاہر. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو کہا کہ دونوں میں سے ایک ہی عمل کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دونوں میں سے عمل کرے گا. ہاں، ان معنی ہو ان احد العاملین یعمل فی ذلک الاسم الظاہر ولا یحمل عنہ ویعمل فی ضمیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ فللواحد کا یعنی ان دونوں میں سے، دونوں تو عمل نہیں کر سکتے، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی معین نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ بصریوں نے کہا کہ دوسرا والا، کوفی کہہ رہے ہیں کہ پہلا والا، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک ہی عمل کرے گا اور دوسرے والے کو مہمل کر دیا جائے گا. مہمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، وہ ضمیر میں عمل کرے گا. واضح انشاءاللہ. جی دیکھیے، معنی ہو ان احد العاملین یعمل فی ذلک الاسم ظاہر، وہ جو اسم ظاہر موجود ہے کلمے میں اس میں وہ عمل کرے گا. والآخر یحمل عنہ، اور دوسرے والے کو اس اسم ظاہر میں عمل کرنے سے مہمال کر دیا جائے گا، اس کو مہمل کر دیا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ وہ اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا، وہی عمل فی ضمیر، بلکہ وہ ایک ضمیر میں عمل کرے گا کہ جو ضمیر پلٹے گی کسی طرف، اس اسم ظاہر کی طرف. ٹھیک ہے، وہ دوسرا والا جو محمل ہوگا وہ ایک ضمیر میں عمل کرے گا. وہ ضمیر، وہ یہ یاد رکھیے گا، وہ ضمیر پلٹے گی اس اسم ظاہر کی طرف. ان شاء اللہ. کما
سیذکرہ المصنف. اس کو انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. اس لیے فی الحال آپ اس کو اتنا ذہن میں ضرور رکھیے کہ وہ اس اسم ظاہر میں عمل کرے گا جو اسم ظاہر اس ضمیر میں کہ جو اسم ظاہر کی طرف پلٹے. ولا خلاف بین البصرین والکوفیین انه یجوز اعمال کل واحد من العاملین فی ذلک الاسم الظاہر. اور بصریوں میں اور کوفیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہی کہتے ہیں کہ دونوں عامل کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اس اسم ظاہر میں عمل کر سکیں. جبھی تو تنازع کی بات ہوئی، ورنہ اگر ایک کی صلاحیت نہ ہوتی تو صاف طور پہ کہہ دیتے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، بس یہی عمل کرے گا. لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دونوں کر سکتے ہیں. مگر کیا ہے مسئلہ اس میں ولکن اختلفوا فی الاولی منہما، کہ دونوں عمل کر سکتے ہیں لیکن اولا کون ہے، کون زیادہ حقدار ہے عمل کرنے کا، اس حوالے سے اختلاف ہے. ان شاء اللہ. ہاں، تو بصری اگر کہتے ہیں کہ دوسرا عمل کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ممتنع قرار دیتے ہیں پہلے والے کو، نہیں، ہاں دوسرے والے کو اولا کہتے ہیں. جی، فذهب البصريون الى ان الثاني اولى به اولى بالعمل من الاول. ٹھیک ہے. ہاں جی، دلیل کیا ہے ان کی؟ لقربه منه، لقرب الثاني من المعمول، اس لیے کہ معمول سے دوسرا والا ہی قریب ہے. وذهب الكوفيون الى ان الاول اولى به، اور جبکہ کوفیوں نے کہا کہ پہلا والا عامل جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے معمول میں عمل کرنے کا. کیوں؟ لتقدمہ، اس لیے کہ یہ لتقدم الاول علی الثانی، اس لیے کہ لتقدمہ الاول علی الثانی، چونکہ پہلا والا دوسرے والے پہ مقدم ہے. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو بات واضح ہو گئی. اب آگے وَأَعْمِلِ الْمُهْمَلَ فِي ضَمِيرٍ مَا تَنَازَعَ وَالْتَزِمْ مَلْتُزِمَ كَيُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ ابْنَاكَ وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَيَ أَبْنَاكَ. اب کہہ رہے کہ دیکھیے جب آپ نے کیا کہا کہ دوسرا والا عمل کرے گا، تو مصنف نے بھی یہی بات اختیار کر لی. ٹھیک ہے. اب وہ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے مطلب کہ دونوں میں سے کوئی ایک عمل کرے گا. تو جو عمل نہیں کرے گا اس کو کیا کریں گے کہ اس کو آپ مہمل قرار دے دیں گے. مہمل قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ضمیر میں عمل کرے گا. ٹھیک ہے. وعامل المہمل فی ضمیر ما تنازع، ٹھیک ہے، جس میں وہ متنازع ہوئے ہیں جس اسم ظاہر میں، اس کی ضمیر میں مہمل کیا کرے گا، عمل کرے گا. ٹھیک ہے. والتزم ملتزمہ، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بھی وہی چیزیں جو کیا ہیں لازم قرار دی جائیں گی کہ جو پہلے والے کے لیے لازم قرار دی گئی ہیں، یعنی جو عامل کے لیے لازم قرار دی گئی ہیں، یعنی وہ بھی مفعول ہوگا، عمل کرے گا. دیکھیے مثال دے رہے ہیں کَیُحْسِنَانِ وَیُسِیءُ أَبْنَاكَ. یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ دوسرے والے نے عمل کیا ہے، یوسیو نے ابناکا میں. ٹھیک ہے، چونکہ یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کا حالت رفع میں کیا ہے، الف کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تو یوسیو کا یعنی دیکھیے ابناکا میں، ابناکا کو دونوں یحسنو و یسیء ابناکا، یہ اصل مثال تھی، یحسنو و یسیء ابناکا. واضح؟ ہاں، تو آپ نے کیا کیا، بصریوں کے قول کے مطابق یوسیو کو عمل کیا، یوسیو نے عمل کیا، ابناکا کو اپنا فاعل بنا لیا. یوسینو کہہ رہا تھا کہ وہ بھی میرا فاعل ہے، کہا کہ نہیں، چونکہ تم پہلے تھے اور وہ قریب تھا لہٰذا یوسیو نے عمل کیا اور تم اپنے لیے ضمیر لے لو. تو اس سے اس کو یوسینو کو ضمیر دے دیا گیا الف، اور یہ پلٹ رہی کس کی طرف، ابناکا. یعنی یہ جو تثنیہ ہے وہ دونوں ابنا ہے. تو انشاءاللہ وقد بغى واعتدى ابداکا. یہ مثال کس کی ہے؟ کہ ہاں کوفیوں نے جو مثال دی کہ پہلے والے کو عمل قرار دیں گے، پہلے والا عمل کرے گا عامل، اور دوسرے والے کو ضمیر دے دیا جائے گا، مہمل ہو گیا. اور انشاءاللہ تو یہ جو ابداکا ہے یہ کس کا فاعل ہے؟ بغا کا. ٹھیک ہے. اور واعتدیا کیا ہے؟ یہ ہاں فعل و فاعل ہے، ضمیر ہے جو کہ پلٹے گی ابدا کی طرف. واضح انشاءاللہ. دیکھیں اذا عملت احد العاملین فی الظاہر وحملت الاخر عنہ، جب عاملین میں سے کسی ایک کو آپ نے اسم ظاہر میں عامل قرار دیا، عمل کیا اس نے، اور دوسرے والے کو آپ نے، ہم معین نہیں کر رہے ہیں دوسرے والے کو، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے بہرحال محمل قرار دے دیا، اس نے عمل نہیں کیا. فاعمل المحمل فی ضمیر الظاہر. دیکھیے بہرحال تو جب وہ متعدی ہے، جب وہ اپنے لیے مفعول یا فاعل چاہے گا ہی، تو ایسا تو نہیں کہ اس کو فاعل حذف کر دیجیے. ابھی بات ہماری فاعل کی چل رہی ہے جب تک، ہے نا، تو ایسا تو نہیں اس کے لیے فاعل نہ ہو، فاعل تو ضرور ہوگا. تو کیا کریں گے، اس کے لیے فاعل ضمیر قرار دے دیں گے. تو فاعمل المحمل فی ضمیر الظاہر، تو وہ جو محمل ہوا تھا وہ ظاہر کی ضمیر میں کیا کرے گا، عمل کرے گا. والتزم الازمار ان کان مطلوب العامل مما یلزم ذکرہ ولا یجوز حذفہ. ہاں التزام والی بات. اور اس ازمار کو لازم قرار دیں گے کب،
ان کان مطلوب العامل مما یلزم ذکر ہو، کہ اگر اس عامل کا مطلوب ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا ذکر کرنا واجب ہے، ولا یجوز حذفہ، اور اس کا حذف کرنا واجب نہیں، جیسے فعل کے لیے فاعل کا ہونا، مبتدا کے لیے خبر کا ہونا، یہ ایسی چیزیں، یعنی جو عمدہ کہہ لیجیے آپ، اگر وہ عمدہ ہے تو عمدہ کو آپ حذف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کیجئے، ضمیر کو ذکر کیجئے، واضح ان وذالک کا قولک یحسن و یسیء ابناک، دیکھیے یہ اب دیکھیے ابھی ابناک میں عمل کرنے کے لیے یحسن و یسیء میں کیا ہے، تنازع ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ابناک کو اپنا فاعل چاہتے ہیں، اچھا فکل واحد من یحسن و یسیء یطلب ابناک بالفاعلیہ، دونوں ابناک کو اپنے لیے فاعل بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی تنازع ہے۔ فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِي كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَصْرِيُّونَ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دوسرے والے کو عمل قرار دے رہے ہیں تو کیا ہے، وَجَبَ أَن تُضْمِرَ فِي الْأَوَّلِ فَاعِلَهُ، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے والے کو بنا فاعل کے چھوڑ دیجئے، فعل بنا فاعل کے نہیں ہو سکتا، ہاں تو واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ پہلے والے میں ضمیر فاعل کا استعمال کریں گے، جو کہ پلٹے گی اس میں ظاہر کی طرف۔ فتقول، دیکھیں یحسنان و یسیء ابناک، بات واضح ہو گئی جی۔ وَكَذَلِكَ إِنْ عَمَلْتَ الْأَوَّلَ وَجَبَ الْإِضْمَارُ فِي الثَّانِي، اور جیسا کوفیوں نے کہا اگر پہلے والے کو آپ عمل قرار دیں گے تو دوسرے والے پر کیا ہے، ضمیر کا لانا واجب ہے فاعل کا۔ فتقول یحسن و یسیئان ابناک، بات واضح ہو گئی ٹھیک۔ وَمِثْلُهُ بَغَى وَاعْتَدَى ابداک، اسی طرح سے یہ مثال بھی ہے نا۔ وَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِي فِي هذا المثال قلت بغیا واعتدى ابداک، ٹھیک ہے، ولا يجوز ترک الاضمار، اور اگر آپ نے اس مثال میں عمل کیا، ٹھیک ہے، ہاں دوسرے والے کو عمل قرار دیا، یعنی کوفیوں کے قول کے برعکس، یعنی بصریوں والے پہ کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس میں کیا ہوگا، بغیا، ٹھیک ہے، پہلے کوفیوں نے کہا تھا کہ بغا عمل کرے گا، بصری کہتے ہیں نہیں، دوسرا کون، اعتداء عمل کرے گا، اعتداء ہے نا، دیکھیے تو یہ جو قول ہے بغیا واعتداء، یہ کس کے مطابق ہے، نہیں بصریوں کے مطابق، ہاں کیونکہ اعتداء نے عمل کیا، اب پھر اپنے تو کیا کیا، پھر بغیا کو الف تثنیہ دے دیا اور اس کے لیے فاعل قرار دے دیا، بتا دیں انشاءاللہ، ولا یجوز ترک الاضمار، اور پھر یہاں پر آپ کے لیے اضمار کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، کس میں، بغا میں جی۔ فلا تقول یحسن و یسیء ابناک، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کہ یسیء کو عامل قرار دیجئے اور یحسن کو بنا فاعل کے چھوڑ دیجئے، ولا بغا واعتدى ابداک، ایسا بھی نہیں کر سکتے، کیا کہ بغا کو عامل قرار دیجئے اور اعتداء کو بنا فاعل کے چھوڑ دیجئے، واضح انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ لأن ترکہ یؤدی الی حذف الفاعل، اس لیے کہ ضمیر کا ترک کرنا یہ سبب بنے گا کس بات کا، کہ آپ فاعل کو حذف کر رہے ہیں، اور فاعل عمدہ ہے اس کو حذف نہیں کیا جا سکتا، والفاعل ملتزم الذکر، اور فاعل جو ہے کیا ہے، ذکر کے لیے لازم ہے فاعل کا ذکر کرنا، لہٰذا آپ فاعل کو ذکر ہر حال میں کریں گے، چاہے وہ ضمیر کی شکل میں کیوں نہ ہو، واضح انشاءاللہ۔ اب رہی بات یہ کہ کیا نحویین میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو فاعل کے حذف کا قائل ہوا ہو، تو اس کو ذکر کرتے ہیں، وَأَجَازَ الْكِسَائِي ذَلِكَ عَلَى الْحَذْفِ، کسائی نے کہا کہ ہاں، کسائی کے چونکہ ان کا اپنا نظریہ ہے، اس حوالے سے ان کے نزدیک آپ فاعل کو حذف کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے ضمیر فاعلی کا لانا ذکر ضروری نہیں ہے، ٹھیک، جس کو عمل کرنا دینا چاہ رہے دے دیجئے، اور اس فعل کو بنا فاعل کے چھوڑ دیجئے، کسائی کے نزدیک بناء علی مذہب فی جواز حذف الفاعل من العامل الاول، ٹھیک ہے، عامل اول سے وہ کیا، ان کا قول کیا ہے کہ عامل اول سے آپ فاعل کو حذف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عامل ثانی کو عمل قرار دیجیے اور دوسرے پہلے والے کو بنا فاعل کے ذکر کر دیجیے، واضح انشاءاللہ۔ وَأَجَازَهُ الْفَرَّ وَلَا تَوَجُّهِ الْعَامِلَيْنِ مَعًا إِلَى الْاسْمِ الظَّاهِرِ، اچھا فرا نے کیا کہا، فرا نے کہا کہ نہیں آپ کو ضمیر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دونوں کے دونوں فعل کیا ہے، اس میں ظاہر میں ہی عمل کریں گے، اور یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، کیا کہ دو عامل جو ہیں، دو عامل ایک وقت میں ایک ہی اس میں ظاہر عمل کریں، ہمارے لیے جائز ہے۔ کب، وہ کہتے ہیں نا کہ ابن آغاز میں دو ہے نا، تو ایک بیٹے میں اس نے یحسن نے کہا، دوسرے نے جو کیا ہے یسیء کہا مثلا۔ وہذا بناء منہما علی منع الاضمار فی الاول عند اعمال الثانی، ٹھیک ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، کیوں کہ منع الاضمار فی الاول، پہلے والے میں کیا ہے ضمیر نہیں قرار دے سکتے، ٹھیک ہے، کب، جب آپ دوسرے والے کو عمل قرار دے رہے ہیں، کیوں، اس لیے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہوگا کہ وہ والا اشکال آئے گا کیا، کہ عود الضمیر الی المتاخر لفظا و رتبۃ، یا پھر یہ نہیں،
یہ تو نہیں، دونوں میں آنا ہے. ہاں یہ ہوگا نا، اس میں یہ ہوگا کہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یہ والا اشکال ہوگا. ٹھیک ہے، اضمار قبل ذکر. آپ دیکھیں نا، یحسن و یوسیو ابناکا کا تذکر آخر میں کر رہے ہیں، اور یحسن میں جو ضمیر ہے اگر آپ ذکر کر دے رہے ہیں یحسنا، الف کی ضمیر پلٹائیں گے ابنا کی طرف، جو کہ اس کا ذکر کیا ہے بعد میں ہوا ہے، تو اضمار قبل ذکر صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ منع کرتے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. تو آپ کیا کیجئے، یحسن کو بنا فاعل کے چھوڑ دیجئے اور یوسیو عمل کر لے گا. لیکن یہ بات یاد رہے، یہ دوسرے والے کی صورت میں ہے، اندہ صورت اعمال الثانی. جی، تب پہلے والے میں کہہ رہے ہیں کیا کہ آپ کو ضمیر کی ضرورت نہیں. جی، وہذا بنا امن، دیکھیے وہذا بنا امنہما علی منع الاضمار فی الاول اندہ اعمال الثانی. جب دوسرا والا عمل کر رہا ہے تو پہلے والے میں اسمار ضمیر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، فلا تقول یحسنان و یوسیو ابناکا، ان طرفرا نہیں کہہ سکتے. اور انشاءاللہ وہذا الذی ذکرناہ عنہما هو المشہور من مذہبہ فی هذا المسئلہ. اور انشاءاللہ اب آئیے، اب ذرا سا وہ جو ہم نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیجی ہے اس کو ذرا سا موبائل کے سامنے رکھیے، تب جا کے بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے اوپر ہم نے لکھا ہے مطلوب الفعل المہمل. ٹھیک ہے، جو فعل مہمل ہوتا ہے، دیکھیے ابھی ہماری بات تو تنازع میں چل رہی تھی نا، اور تنازع ہم نے کیا کہا کہ تنازع میں دو فعل ہوتے ہیں، ہے نا، اور دونوں اس میں ظاہر میں عمل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک عمل کرے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ مہمل ہو جائے گا، وہ ضمیر میں عمل کرے گا، ہے نا. اب آئیے، تو اب وہ جو فعل مہمل ہے، فعل مہمل وہ جو طلب کر رہا ہے، فعل مہمل کا مطلوب، ٹھیک ہے، وہ کبھی مرفوع ہوتا ہے. دیکھیں مطلوب الفعل المہمل مرفوع، کبھی کبھی ایسا دو قسمیں بتائیے. ٹھیک ہے، مشجع بات ہے. ہاں، پہلی قسم کے مطلوب جو فعل مہمل ہے وہ اپنے لیے یا تو مرفوع چاہتا ہے یا پھر جو غیر مرفوع چاہتا ہے. اب غیر مرفوع میں منصوب مجرور سب داخل ہے. اچھا، جہاں تک مرفوع کی بات ہے پتہ انشاءاللہ، تو جہاں تک مرفوع کی بات ہے تو یہ متفق علیہ ہے کہ مرفوع کو کبھی حذف نہیں کیا جا سکتا. پتہ انشاءاللہ، یعنی آپ کو مرفوع اگر ہے تو وہ دینا ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمدہ ہے. ٹھیک ہے، مرفوع یا تو فاعل ہوگا یا پھر جو ہے کیا ہے آپ کو مبتدا خبر ہے، یا پھر جو ہے کیا ہے اگر مفعول ہے تو اصل میں وہ مبتدا خبر ہے، ضمن و خواتہ کے باب سے. پتہ انشاءاللہ. ہاں، اور اگر وہ اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے اور مفعول ہے تو پھر ان کو غیر معلوم میں ڈال دیا جائے گا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فعل مہمل کا مطلوب مرفوع ہے تو آپ کو حذف نہیں کرنا ہے. جی، اس کو بہرحال ذکر کرنا ہی ہے. انشاءاللہ وجب الذکر. ٹھیک ہے، اب آئیے دوسری قسم، اگر فعل مہمل کا مطلوب کیا ہے؟ غیر مرفوع ہے. ٹھیک ہے، تو غیر مرفوع میں بھی دو قسمیں ہیں. غیر مرفوع ہے وہ یعنی منصوب، غیر مرفوع یعنی منصوب ہے، فرض کر لیجیے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے اصل میں وہ مبتدا خبر ہے. اب اسی لیے غیر مرفوع کی دو قسمیں کی ہیں ہم نے. پہلے دائیں طرف آئیے، کیا ہے؟ عمدۃ فی الاصل، وہ غیر مرفوع ہے یعنی منصوب ہے، لیکن اصل اس کی دیکھیے تو کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے. ٹھیک ہے، ظننت زیدن قائمن، زیدن قائمن یہ کیا ہے؟ غیر سے مرفوع منصوب ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ زیدن قائمن مبتدا خبر ہے. واضح انشاءاللہ. تو دیکھیے غیر مرفوع ہے لیکن اصل میں کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے. تو اب دیکھیے فالطالب، تو اب جو ان کو طلب کر رہا ہے اپنے لیے، واضح انشاءاللہ، اپنے جو طلب کر رہا ہے یا تو فعل اول ہے، عامل اول ہے، کیونکہ تناسب میں دو ہیں، یا پھر جو کیا ہے فعل ثانی، عامل ثانی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، اگر دیکھیے گا اوپر سے آ رہے ہیں، فعل مہمل کا فعل مہمل غیر مرفوع جو اپنے طلب کر رہا ہے، اگر غیر مرفوع اس کو طلب کر رہا ہے کہ جو اصل میں کیا ہے؟ وہ ہے عمدہ ہے. ٹھیک ہے، اور عامل اول اس کو طلب کرنا چاہ رہا ہے اپنے لیے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وجب اضمارہ مؤخرا. تو یہاں پر آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کو آخر میں کیا کیجیے؟ آپ اس کی ضمیر کے طور پر ذکر کیجیے گا. یہاں پر آپ کے لیے حذف کرنا جائز. اگر کون طلب کر رہا ہے؟ فعل عامل اول. عامل اول غیر مرفوع کو اگر طلب کر رہا ہے اس طریقے سے کہ وہ اصل میں کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے، عمدہ ہے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ ضمیر منفصل کے طور پر آخر میں آپ کو ذکر کرنا واجب ہے. مثال دے، ظننی و ظننت زیدن قائما ایاہو،
یہاں پہ محل شاہد کیا ہے اس مثال میں؟ زننی وزنتو زیدن قائمن میں زنن کس نے؟ زننتو نے زید قائمن. ہاں تو ابھی ہماری یہ شاہد نہیں ہے. شاہد کیا ہے؟ ہم نے اوپر دیکھیے کیا کہا الطالب هو الاول، فعل اول عامل اول نے طلب کیا کس کو؟ زننی میں. اچھا زننی کا تو ایک فعل یہ یا ہو گیا، ایک اور آپ کو مفعول اس کا چاہیے تھا، تو آپ نے آخر میں ایاہو ذکر کر دیا، آپ اس کو حذف نہیں کر سکتے. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اب آئیے کہہ رہے ہیں کہ فعل مہمل کا مطلوب غیر مرفوع ہے اور عمدہ فی الاصل ہے، اور طالب کون ہے؟ الثانی ہے، یعنی مفعول عامل ثانی، فعل ثانی. تو اس وقت میں کیا ہے کہہ رہے ہیں ازمرتہ متصلا عفوا یرحمکم اللہ، ازمرتہ متصل و منفصل ہے. تو اس وقت آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کو کیا کیجیے گا؟ ضمیر ذکر کریں گے، چاہے وہ متصل ہو یا منفصل. دیکھیے پچھلے والے میں کیا تھا؟ پچھلے والے میں ہاں منفصل ذکر کرنا تھا آخر میں. یہاں پر کیا ہے کہ نہیں، آپ متصل بھی ذکر کر سکتے ہیں اور منفصل بھی ذکر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال دیکھیں زننتو وزننی ہے زیدن قائمن. ٹھیک ہے. زننتو وزننی ہے زیدن قائمن. تو یہاں پہ محل شاہد کیا ہے کہ زننی ہے. آپ کیا لائے؟ ضمیر متصل لائے، ذکر یہاں پر کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. دوسرے والے میں دوسری مثال دیتے ہیں کہ زننتو، ٹھیک ہے، وزننی ایاہو زیدن قائمن. متصل بھی ذکر کی ایک مثال اور ایک مثال منفصل کی بھی. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آئیے فعل محمل کا مطلوب غیر مرفوع ہے لیکن لیس عمدۃ فی الاصل، وہ اصل میں عمدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس صورت اچھا اب طالب کون ہے؟ یا تو اول ہوگا یا فعل ثانی ہوگا. تو اگر طالب اول ہے یعنی عامل اول ہے تو لا تلحقہ ضمیرہ، آپ اس سے کوئی ضمیر ملحق نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمدہ نہیں ہے، فضلہ ہے. واضح انشاءاللہ. اور اگر آپ ضمیر ملحق کریں گے تو آپ کیا ہے اشکال کے شکار ہو جائیں گے. وہ کیا کہ وہ ضمیر آخر کی طرف لفظاً و رتبتاً پلٹے گی. دیکھیے گا لا تلحق ضمیر، جیسے ضربتو وضربنی زیدن. ٹھیک ہے. ضربتو وضربنی زیدن. دیکھیے گا یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ضربتو، دیکھیے گا ضربتو. اب ہاں یہ چاہ رہا ہے اپنے لیے مفعول چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو آپ نے کیا کیا یہاں پر اس کے لیے نہیں ذکر کیا. ہاں یہ جو زیدن ہے یہ کس کا فاعل ہے؟ ضربنی کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. ضربتو اپنے لیے مفعول چاہ رہا تھا، اور مفعول کیا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں نا اس کو دیکھیے اس کو ہم نے ٹک لگایا صحیح کا کہ یہ مثال کیا ہے؟ درست ہے. یہ آپ کو اس طریقے سے ہی کہنا ہے. نیچے دیکھیے ہم نے کٹ کا نشان لگایا ہے، کیا ہے کہ ضربتہ وضربنی زیدن، وضربنی زیدن ہے نا. آپ یہ جملہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. یعنی ضربتہ کو ہاں کی ضمیر نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس سے کہ ہاں یہ چونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ تنازع میں وہ جو ضمیر ہوتی ہے نا وہ پلٹتی ہے کس کی طرف؟ اس میں ظاہر کی طرف. تو اگر یہ ہاں کی ضمیر زید کی طرف پلٹے گی تو عود الضمیر الی متاخر لفظا و رتبۃ والی بات ہو جائے گی. بس انشاءاللہ. ہاں اور ضربتہ جو کہ اپنے لیے مفعول جا رہا ہے نا تو مفعول فضلہ ہوتا ہے، حذف کر دیں گے. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے. پھر سے ایک بار اوپر سے آتے ہیں. فعل محمل کا مطلوب کیا ہے؟ غیر مرفوع ہے اور اصل میں عمدہ وہ نہیں ہے. اور طالب کون ہے؟ ہاں طالب اول کا ثانی ہے نا، اول تو پڑھ چکے ہیں ہم. ہاں طالب اب ہاں وہ عمدہ نہیں ہے اور طالب یہاں پر ثانی ہے یعنی فعل ثانی ہے. یہاں پر کیا کریں گے؟ وجب الازمار، یہاں پر بھی آپ کے لیے ضمیر کا لانا واجب ہے. سنیے گا آپ کو ضمیر کا یہاں پر ذکر کرنا واجب ہے. جیسے مثال ضربنی وضربہ زیدن، یہاں پر کون چاہ رہا تھا؟ دیکھیے ٹک کا نشان لگایا ہم نے ٹک کا نشان لگایا. یہ جو دوسرا والا ضربہ ہے نا وہ اپنے لیے ضربہ کے لیے زید تو فاعل ہے، وہ ضربہ اپنے لیے مفعول چاہ رہا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ ہاں کو متصل کر دیا. واضح انشاءاللہ. ہاں اچھا کیوں مجھ متصل کر دیا؟ کیوں متصل کر دیا؟ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھی تو ضمیر ہاں کی ضمیر پلٹ ہے زید کی طرف، اور یہ عود الضمیر الی متاخر لفظا رتبۃ ہے. اشکال کہہ رہے نہیں یہاں پر عود الضمیر الی متاخر لفظا تو ہے لیکن زیدن جو ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے مفعول پر کیا ہے؟ رتبۃ مقدم ہے. لہٰذا یہاں پر وہ والی اشکال بھی یہاں پر آپ کو نہیں آ رہا ہے.
تو دیکھیے گا نلحق اور ضمیر، یہاں پر ضمیر ہم ملحق کریں گے، کیوں؟ لأن الفاعل وإن كان متأخرا لفظا ولكنه متقدم رتبتان. بات واضح ہو گئی؟ یعنی خاف ربو علی والی مثال ہے، جیسے آپ نے کہا خاف ربو علی. جی جی آسان، بات واضح ہوئی. تو بہرحال ابھی بھی نظر آپ اس سے ہٹائیے گا مت، مجھے وہ کریں گے تطبیق میں کام آئے گا. سنیے تقدم، اگر یہ مشجر نہیں واضح ہوگا تو یہ مطلب جو واضح نہیں ہوگا. سنیے گا تقدم انه اذا اؤمل احد العاملين في الظاهر واهمل الاخر عنه تو اعمل في ضمیرہ. ہاں ہم نے اس سے پہلے آپ کے اس بات کو عرض کیا کہ جب دو عاملوں میں سے ایک عامل جو کیا ہے عمل کرے گا، ٹھیک ہے، اس میں ظاہر میں، ہم نے وہاں پر کیا کہا کہ دوسرے والے کو آپ محمل قرار دے دیں گے. اور دوسرے والا محمل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہاں وہ ضمیر میں عمل کرے گا. اس میں ہاں اس کو محمل اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس میں ظاہر میں وہ عمل نہیں کر رہا، ورنہ وہ ضمیر میں تو عمل کر رہا ہے. سنیے گا وَيَلْزَمُ الْإِضْمَارُ إِنْ كَانَ مَطْلُوبُ الْفِعْلِ مِمَّا يَلْزَمُ ذِكْرُهُ. یہ دیکھیے یہ پورا یہ جو 1 2 3 4 یہ جو 4 لائن ہے نا، یہ اوپر پچھلی بار بتا رہے ہیں. ہاں ابھی اس کے آنے والا نئی بحث کوئی نہیں ہے یہ. ہاں ابھی ہم پڑھ چکے وہی ہے. اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ وَيَلْزَمُ الْإِضْمَارُ، اور اس وہ جو یعنی مہمل فعل ہے جو ضمیر میں عمل کرے گا، اس ضمیر کا ذکر کرنا واجب ہوگا. کب؟ اگر وہ مطلوب فعل کیا ہو ان میں سے ہو کہ جس کے لیے ضمیر کا ذکر کرنا، ہاں جس کا ذکر کرنا واجب ہے، جس کا ذکر کرنا واجب، جیسے الفاعل او نائب فاعل. بات انشاءاللہ. ولا فرق فی وجوب الاضمار. سنیے گا اور اضمار کے واجب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے حینئذ بین ان یکون المحمل الاول او الثانی، کہ چاہے وہ پہلا والا ہو اپنے لیے مرفوع چاہ رہا ہو یا دوسرا والا اپنے لیے مرفوع چاہ رہا ہو. ماشاء اللہ. فتقول یحسنان ویسیء ابناک ویحسن ویسیئان ابناک. بتا دیں انشاءاللہ. تو یہ جو بات ہے نا، یہ والی بات ہے کیا کہ مطلوب فعل محمل، اوپر دیکھیے ہم نے کیا کہا کہ اگر وہ مرفوع ہے فاعل اور نائب فاعل ہے نا، تو آپ کو ہر حال میں اس کو ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا حکم نیچے نہیں بھول گئے لکھنا. ہاں وجب ذکر ہو، آپ بس اضافہ کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اب آئیے تو یہ تو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. اب یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وذکر ہونا انه اذا كان مطلوب الفعل المضمر غیر مرفوع. دیکھیے جو مشجر میں دوسری والی فرع ہے، ایک فرع کا حکم ہو گیا ختم کہ اگر فعل محمل کا مطلوب کیا ہے غیر مرفوع ہے. ٹھیک ہے، فلا یخلو، تو اس کا حال جو کیا ہے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اما ان یکون عمدۃ فی الاصل او لا. تو یا تو دیکھیے وہ دو سے تقسیم کیا کہ غیر مرفوع یا تو عمدہ فی الاصل ہوگا یا عمدہ فی الاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا جو عمدہ فی الاصل ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہہ رہے وہ مفعول ظن و اخواتها، ظن اخواتها کہ جو وہ ہوتے ہیں مفعول ہوتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ عمدہ ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک، لانه مبتدا فی الاصل او خبر. واضح انشاءاللہ. ٹھیک، وهو المراد بقول ان يكن هو الخبر، یہ اوپر بیت المصنف نے کہا. او لا، یہ اولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فلا يخلو اما يكون عمدۃ فی الاصل او لم يكن عمدۃ فی الاصل. واضح، یہاں پر دو تقسیم بھی آپ کو کی گئی. فَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِمَّا أَن يَكُونَ الطَّالِبُ هُوَ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّانِي. اب کہہ رہے ہیں کہ اب جب ایسا ہو کیا، ہاں عمدہ فی الاصل نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ عمدہ فی الاصل نہ ہو تو اب جو طالب ہے جو اپنے لیے ضمیر چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو طالب ہے یا تو وہ فعل اول ہوگا. اب دیکھیے بات ابھی ہم لوگ پہلے ادھر سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، عمدہ فی الاصل میں بعد میں آئیں گے، ابھی ہم اس طرف آئیے جو مشجر کے. ہاں تو جو غیر عمدہ ہیں اس میں طالب کیا ہے؟ یا تو اول ہے. ٹھیک ہے، فَإِمَّا يَكُونَ طالب هو الاول. ٹھیک، او الثانی، پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر طالب اول ہے، حکم دیکھیے گا تو لم يجوز الإضمار. ہم نے بھی کیا کہا ہے؟ لا تلحق له. ٹھیک ہے، ضمیر نہیں ذکر کریں گے. تو اس مثال سنیے فتقول ضربت وضربنی زید. آپ کو یہ کہنا ہے. محل شاید کیا ہے اس میں؟ تب سمجھے کہ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے. اس میں ضمیر نہیں لکھا ہے کیونکہ محمل ہے. آسن تو کہ ضربت جو ہے وہ اپنے لیے کیا چاہ رہا ہے؟ مفعول چاہ رہا ہے. آسن تو ہم نے ذکر نہیں کرنا ہے. اس طریقے سے وہ مررت ومر بی زید، ایک مثال لکھی ہے تاکہ ایک پیج میں آ جائے. بات انشاءاللہ، ورنہ بات وہی ہے.
مرر تو بھی اپنے لیے کیا ہے؟ وہی ضمیر مفعول چاہ رہا مفعول ضمیر مفعول ہی چاہ رہا ہے نہیں مطلب گرچہ وہ مفعول چاہے کس طرح سے؟ با کے توسط سے، حرف جر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. مرر تو ومر بی زید، واضح انشاءاللہ. جی ولا تزمر، اور یہاں پر آپ کے لیے واجب ہے کہ ہی کہیے گا، آپ ضمیر یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے. فلا تقول ضربتہ وضربنی زید ولا مررت بہ ومر بی زید. کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. واضح انشاءاللہ. جی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جواب کس کا کیا ہے؟ غیر عمدہ ہے نا؟ نہیں، اگر خیر عمدہ تو ہے، بات صحیح ہے. ہاں اگر وہ والے اشکال تو نیچے جواب لکھا ہم نے. ہاں اگر آپ ذکر کر دیں گے تو دیکھیے نا اوپر ایک مثال پکڑ لیجیے، جس کو کہہ رہے فلا تقول ضربتہ وضربنی زید. اگر آپ نے کہہ دیا تو یہ جو ہاں کی ضمیر ہے نا، وہ زید کی طرف یہ تو طے ہے کہ زید کی طرف پلٹنی ہے، اور زید کی طرف پلٹے گی تو کیا ہے؟ زید جو ہے فاعل ہے نا، زید فاعل ہے. اور تو اس سے یہ ہوگا کہ عود الضمیر الی المتاخر لفظا رتبۃ والے بات ہو جائے گی. بات واضح؟ جی ٹھیک. ہاں یہ جو بات ابھی ہم نے کہی، یہ جو بات ہم نے کہی کیا کہ غیر عمدہ ہو اور طالب فعل اول ہو، ٹھیک ہے، تو آپ ضمیر کو ملحق نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عود ضمیر والا اشکال آئے گا. یہ سب نثر کی بات ہو رہی ہے. بیت شعری میں ضرورتاً عرب زمین کو آسمان کر دیتے ہیں، چنانچہ بیت شعری میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. وقد جاء فی الشعر، یہ بات شعر میں حالانکہ آئی ہے کیا؟ ہاں کہ ہا کو ذکر کر دیا گیا اور وہ پلٹ رہی ہے کیا ہے؟ متاخر کی طرح وزن البدن. جیسے شاید اذا کنت ترزی ہے و یرزی کا صاحب جہارن. محل شاید کیا ہے؟ ہاں ترزی ہے جو ہے، دیکھیے اس کو اصل میں ترزی کہنا چاہیے، لیکن یہاں پہ ساتھ میں ہا کو ذکر کر دیا گیا اور یہ ہا پلٹے کسی کی طرف؟ جہارن کی طرف. واضح انشاءاللہ. بس اس کے بعد اور کوئی شاید نہیں ہے پوری بیت. وہ انکان طالب له هو الثانی، بیت اس پہ دیکھیے مشجر پہ لیسا عمدہ فطالب ہوا ثانی. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ حکم دیکھیے گا وجب الازمار. ہم نے بھی کیا لکھا ہے؟ وجب الازمار. ٹھیک ہے، طالب ثانی ہے، وجب الازمار آپ کو واجب ہے. فتقول ضربنی وضربتہ زید. انشاءاللہ دیکھیے طالب یہاں پہ ضربتہ اپنے مطالبہ کر رہا تھا، تو آپ نے یہاں پر ضربتہ کو ہا کی ضمیر دے دی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ومر ربی ومرر تو بھی محل شاہد. ہاں آپ نے ضمیر یہاں پر مرتوں کے لیے دے دی چونکہ وہ طلب کر رہا تھا. ولا یجوز الحذف، یہاں پر آپ حذف نہیں کر سکتے. فلا تقول ضربنی وضربت زید. ٹھیک ہے، ولا مر ربی ومررت زید. واضح انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ بنا ضمیر کے آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ واضح انشاءاللہ. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر وہ عود الضمیر المتاخر لفظ والا اشکال نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جو زیدن ہے گرچہ لفظاً متاخر ہوگا ضربتہ سے، لیکن رتبتاً جو کیا ہے وہ مقدم ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وقد جاء فی الشعر، حالانکہ شعر میں ایسا اس کے برخلاف آیا ہے. واضح انشاءاللہ. یعنی شعر میں کیا کیا گیا ہے؟ مطلوب فعل ثانی ہے، ذکر کرنا واجب تھا لیکن اس کو حذف کر دیا گیا. بات واضح ہے؟ جی. محل شاہد سنیے گا بے اوقاذا یعشی الناظرین اذا هم لمحوا شعاعہ. تو دیکھیے گا یعشی اور لمحوا یہ دو فعل ہیں. دیکھیے کہ جو شعاعہ کو اپنے لیے فاعل چاہ رہے ہیں طور پہ. ہاں تو کیا کیا ہے یہاں پر؟ ہاں اصل میں تھا لمحوا ہو. تو عفن یہ دوسرا والا لمحوہ میں جو ہا کی ضمیر تھی اس کو حذف کر دیا گیا جبکہ اس کا اضمار واجب تھا. والاصل لمحوہ فحذف الضمیر ضرورتا وهو شاذ. یہ ضرورت شعری کی بنا پر اس کو حذف کر دیا گیا اور انشاءاللہ تاکہ وزن فعل باقی رہے. البتہ یہ ایسا کرنا شاذ ہے. کما شذ عمل المهمل الاول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الاصل. جس طریقے سے مہمل اول میں اس کا عمل کرنا کس میں؟ مفعول کی ضمیر میں جو کہ عمدہ نہیں ہے. عمدہ نہیں تو اس کو حذف کر دینا چاہیے تھا، لیکن اوپر دیکھا آپ نے ہم نے دیا کہ ذکر کیا تھا. بات انشاءاللہ. جی ہاں یہ بات واضح ہوگی. هذا كله اذا كان غیر المرفوع ليس بعمدة في الاصل. یہ سارا حکم اس وقت تھا کہ جب جو غیر مرفوع ہے وہ عمدہ فی الاصل نہ ہو.
اس لیے دیکھیے گا اوپر ہم نے کیا کہا تھا، لیس عمدۃ فی الاصل، ہے نا. اچھا، فإن کان عمدۃ فی الاصل، اب جیسا پہلے والے مشجر میں پلٹ آئیے، غیر مرفوع ہے اور اصل میں کیا ہے، وہ عمدہ ہے. ٹھیک ہے، عمدۃ فی الاصل تو کیا ہوگا، فلا یخلو. تو یہاں پر بھی دو صورتیں ہیں، یا تو طالب جو کیا ہے عامل اول ہے، یا طالب عامل ثانی ہے. اما یکون طالب هو الاول او الثانی. ٹھیک ہے، فإن كان الطالب هو الاول وجب اضماره مؤخرا. ٹھیک ہے، اگر، ہاں کہہ رہے کہ اگر جو ہے وہ طالب جو کیا ہے عامل اول ہے، تو یہاں پر اس کے لیے کیا ہے، ضمیر منفصل کی صورت میں آخر میں کیا ہے، ضمیر کا ذکر کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، فتقول ظننی وظننت زیدا قائما ایاہ. بات واضح جی. وإن كان الطالب له هو الثاني أزمرته متصلا كان أو منفصلا. اور اگر طالب فعل ثانی ہے، عامل ثانی ہے، تو اس صورت میں آپ چاہے وہ ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، آپ دونوں صورتوں میں اس کو ذکر کر سکتے ہیں. فتقول ظننت وظننی ہے زیدا قائما. وہ محل شاہد کیا ہے یہاں پر، کہ طالب جو ہے، طالب فعل ثانی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ضمیر متصل کو ذکر کیا کر سکتے ہیں. اس طریقے سے وظننت وظننی ایاہ زیدا قائما، محل شاہد کیا ہے کہ طالب فعل ثانی ہے اور اس کے ساتھ ضمیر منفصل کو آپ نے ذکر کیا ہے. یہاں پر مشجر بھی ختم اور آپ کا مطلب بھی ختم ہے. واضح انشاءاللہ. ومعنى البيتين انك اذا اهملت الاول لم تأتي معه بضمیر غیر مرفوع. ٹھیک ہے، اگر ہم دونوں بیت کا خلاصہ ذکر کرنا چاہیں، معنی بیان ذکر کرنا، تو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے والے کو مہمل قرار دیا، پہلے والے نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہے، ضمیر غیر مرفوع کو آپ کبھی ذکر نہیں کریں گے، فقط ضمیر مرفوع کو ذکر کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ضمیر غیر مرفوع یعنی منصوب مجرور کو کے ساتھ نہیں لائیں گے. ٹھیک، فلا تقل ضربته وضربني زید. ان شاء اللہ ولا مررت به ومر بي زید، یہ نہیں کہہ سکتے. بل يلزم الحذف، بلکہ ان کا حذف کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس سے کہ ضمیر مفعول ہو جائیں گے، یہ منصوب ہے، اور الضمیر الى المتاخر لفظا وتبدلا اشکال آ جائے گا. فتقول ضربت وضربني زید، یہ کہنا آپ کے درست ہوگا، ومررت ومر بي زید کہنا. بس ان شاء اللہ الا اذا كان المفعول خبرا في الاصل، مگر یہ کہ جو منصوب ہے، جو مفعول ہے نا، ہاں وہ اصل میں کیا ہو، عمدہ ہو، تو اس صورت میں فإنه لا يجوز حذفه، تو اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا. بل يجب الاتيان به مؤخرا، بلکہ اس کا آخر میں لانا واجب ہوگا. تقول ظنني وظننت زيدا قائما اياه. بات واضح ان شاء اللہ. ومفهومه ان الثاني يؤتي معه بالضمير مطلقا. یہ سمجھ لیجیے، آپ بزبان دیگر کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے والے کے ساتھ، یعنی اگر عامل، اگر طالب دوسرا والا فعل ہے تو اس کے ساتھ جو کیا ہے، ضمیر کو مطلقاً آپ کو ذکر کرنا ہے، چاہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو، مجرور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، چاہے وہ اصل میں عمدہ ہو یا اصل میں عمدہ نہ ہو، لیکن پہلے والے میں صرف مرفوع کی صورت میں ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، منصوب مجرور کی صورت میں ذکر نہیں کریں گے. بات واضح بھائی انشاءاللہ واضح ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے کہنے وَأَظْهِرْ إِن يَكُنْ ضَمِيرٌ خَبَرًا لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَ نَحْوَ أَظُنُّ وَيَظُنَّانِ أَخًا زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَاءِ. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ان دو مثالوں پر غور کر لیجیے. ٹھیک ہے، ایک مثال ہے کہ أَظُنُّ وَيَظُنَّانِ زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے، اظن و یظنانی زیدن و عمرن اخوین. ٹھیک ہے، اور ایک مثال ہے اظن و یظنانی ایاہ زیدن و عمرن اخوین. یا اس کو نہیں، اس طریقے سے نہیں، آپ اس طریقے سے پڑھیں زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیے ایک مثال یہ ہوگی اظن و یظنانی ایاہ زیدن و عمرن اخوین. ایک مثال کیا ہے، ایاہو زیدن و اخوین، یہ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری مثال جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اخوان، نہیں آپ کو اخن کا ذکر کرنا ہوگا. اظن و یظنانی اخن زیدن و عمرن ایاہو. ٹھیک ہے،
خود بیت وین بیت شہری نہیں کہنا ہوگا. اخن والی مثال ہوگی کہیں پہ, دیکھیے اخن والے نہیں آتا. کیا ہے سب سے نیچے میں دیکھیے نا, دو سے پہلے اظن و یظنان اخن زیدن و امرا اخوین. دیکھیے ہم آپ کو مطلب سمجھانا چاہے تو مختصر کر کے, کیونکہ بات تھوڑا سا وہ ہے, اگر یہ دونوں پہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بات ختم ہے. تو آپ اسے قلم وغیرہ سے نمبر 1 مجھے قلم دے دیجیے 1 منٹ کے لیے. جی ایک مثال آپ کی یہ ہے, ہاں ایک مثال جو آپ کی یہ ہے اظن و یظن ایاہ, ٹھیک ہے, اور دوسری مثال جو ہے وہ یہ ہے, بس ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ نے ان دونوں مثالوں کو دیکھ لیا تو ان دونوں مثالوں میں فرق کیا ہے, غور کر کے بتائیے کیا فرق ہے دونوں میں. اظن و یظنان ایاہ زیدن و امرا اخوین, اظن و یظنان اخن زیدن و امرا اخوین. کچھ فرق لگ رہا ہے آپ کو دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ ایک خود کہ یہاں ضمیر منفصل آئی ہے لیکن نیچے نہیں آئی. احسن, تو بس یہی ہے, یہ دیکھیے گا, یہی مطلب ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مفسر کے لیے مفسر کو جو لا رہے ہیں ہے نا, اگر کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کہ اگر جو مفسر کے لیے مفسر لا رہے ہیں ہے نا, اگر ان میں مطابقت نہیں ہو رہی ہے, واضح انشاءاللہ, تو اس صورت میں کیا ہوگا, اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ضمیر کی بجائے اس کی جگہ پر کیا کیجیے, اس میں ظاہر کو لا دیجیے. دیکھیے مثال تو پہلے 1 نمبر والی مثال جس کو ہم نے مارک کیا ہے اس کو دیکھیے گا. اظن و یظنان ایاہ زیدن و امرا اخوین. سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے ہیں, عبارت کے ساتھ پڑھتے ہیں, بات سمجھ میں آ جائے گی. سنیے, یجب ان یؤتی بمفعول الفعل المہمل ظاہرا, واجب ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے گا, واجب ہے کہ فعل محمل کے مفعول کو اس ظاہر لایا جائے. فعل محمل کے مفعول کو ظاہر لایا جائے کب؟ اذا لزم من اضمارہ عدم مطابقتہ لما یفسرہ, اس لیے کہ اگر آپ اس کو ضمیر لائیں گے تو ضمیر لانے کی صورت میں یہ اشکال ہوگا, یہ مشکل آئے گی کہ وہ اپنے مفسر سے مطابقت نہیں کرے گی. بتا دیں انشاءاللہ, مطابقت کس چیز میں؟ مطابقت ہاں واحد تثنیہ اور جمع میں, ٹھیک ہے, بتا دیں ہوگی. تو اس لیے ہم نے کیا کہا, دونوں مثال پہ آپ غور کیجئے. تو پہلے والے میں کیا تھا, پہلے والے میں ایاہ ضمیر لایا گیا تھا, لیکن ایاہ لانے سے کیا ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مفسر سے کیا ہے مطابقت نہیں کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اچھا مطابق کیسے نہیں, ایاہ کیا ہے, یہ ضمیر مفرد ہے, اور اخوین جو کیا ہے, یہ کیا ہے, ضمیر تثنیہ ہے, لہٰذا یہ مطابقت نہیں ہو رہی تھی. اس لیے ہم نے کیا کہا, تو اس لیے ہم نے کیا کہا, بس یہی بات ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کیجیے, اس کو اس میں اس ضمیر کو اس میں ظاہر سے پلٹ دیجیے, ٹھیک ہے. دیکھیے واجب ہے, اور یہ چیز لازم ہے, واجب ہے, ٹھیک ہے, واجب ہے کہ فعل محمل کے مفعول کو ظاہر لایا جائے, یعنی ضمیر نہ لایا جائے. کب؟ اس وقت جب اس کے ضمیر لانے سے کیا ہو, عدم مطابقت والا اشکال ہو, یعنی وہ اپنے مفسر سے مطابق نہ ہو سکے. کیوں؟ لکون ہی خبراً فی الاصل, اس لیے کہ یہ کیا ہے, یہ اصل میں خبر ہے, اور مبتدا خبر میں کیا ہے, مطابقت ضروری ہونی, ٹھیک ہے. لأنه خبراً فی الاصل اما لا يطابق المفسر, ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ اصل میں خبر ہے, ٹھیک ہے, اپنے مفسر کے لیے, تو وہ مبتدا ہے, اور مبتدا خبر میں کیا ہے, مطابقت ہونا ضروری ہے. کما, تو یہ مثال ہے, کما اذا کان فی الاصل خبرا عن مفرد و مفسرہ مثنى, اور یہ کب ہو سکتا ہے, جیسے اس وقت کہ جب وہ اصل میں خبر ہو اور مفرد ہو, ٹھیک ہے, اور اس کا مفسر جو کیا ہے وہ مثنیٰ ہو جائے, تو یہ پھر ہاں تو یہ مشکل یہ ہوگی کہ مبتدا جو ہے کیا ہے وہ مثنیٰ ہے اور خبر جو ہے مفرد ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. نحو مثال سنیے گا, مثال پہ زیادہ بات واضح ہوگی. اظن و یظنان زیدا و امرا اخوین, ٹھیک ہے. ابھی فی الحال اس کے ضمیر اور اس میں ظاہر کے بنا مثال دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. فزیدن مفعول اول یظن, اس مثال میں زیدن جو کیا مفعول ہے اول, جو دونوں دو مفعولی ہیں, اظن بھی ہے یظنانی بھی, ٹھیک ہے, دونوں دو مفعولی ہیں. تو زیدن جو کیا ہے, یہ کس کا مفعول ہے, اظن کا, ٹھیک ہے. اور امرن کیا ہے, معطوف علیہ, واضح انشاءاللہ. اخوین کیا ہے, مفعول ثانی لیظن, ٹھیک ہے. اچھا
वलिया ओ मफूल अव्वल यजुन्नान, यजुन्नानी के लिए या जो क्या है मफूल अव्वल है। अभी तक यहाँ पर एक चीज़ क्या ज़रूरत है, वो ये कि यजुन्नानी को एक और फेल की मफूल की ज़रूरत है। वाज़ेह इंशाल्लाह। फ़यहताजु यजुन्नानी हुआ कि ज़मीर यजुन्नानी, फ़यहताजु यजुन्नानी इला मफूल सानी, यजुन्नानी को ज़रूरत है एक मफूल सानी की। ठीक है। फ़लौ अतैत बिही ज़मीरन, अगर आप मफूल सानी के तौर पर यजुन्नानी की क्या लाए, इयाहू ज़मीर को ले आए और इस तरीके से कहा अजुन्नो व यजुन्नानी इयाहू ज़ैदन व अमरन अखवैन, और आप तरकीब क्या कहने लगे कि अजुन्नो के लिए ज़ैदन और अखवैन ये दो मफूल हो गए। ठीक है। और यजुन्नानी के लिए इयाहो, या और इयाहो ये दो मफूल हो गए, मसला हल हो गया। कह रहे कि अगर आप ये कह के निकलना चाहेंगे हम आपके गिरेबान को पकड़ लेंगे। ठीक है। वो ये लकान, तो यहाँ पर क्या होगा, लकाना इयाहू मुताबिक़न लिलिया, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा कि इयाहू या के मुताबिक है, क्योंकि या भी मुफरद और ये भी मुफरद। किस हवाले से, फ़ी अन्नहुम मुफरदान, दोनों या भी मुफरद इयाहू भी मुफरद है। सही है। वलाकिन ला युताबिक मा यऊदु अलैहि, लेकिन ये जिसकी तरफ पलट रही है इयाहू की ज़मीर अखवैन की तरफ, वह हुआ अखवैन के, उसके मुताबिक नहीं होगी। क्यों? इसलिए अन्नहु मुफरद, इसी के इयाहू मुफरद है, वह अखवैन मुसन्ना, और अखवैन क्या है, मुसन्ना है। वाज़ेह इंशाल्लाह। हाँ, तो अब देखें ना, उसमें अब एराब भी करते थे, ये ना करते हैं क्या कि हुआ अखवैन नहीं कहते हैं, हुमा अखवैन कहेंगे आप। ठीक है। फतफूत मुताबिक़त मुफस्सिर लिल मुफस्सर, तो यहाँ पर इसका क्या होगा कि मुफस्सिर और मुफस्सर में क्या है, मुताबिक़त फौत हो जाएगी। वज़ालिका ला यजूज़, और ये चीज़ जो है जायज़, बात हो रही है इंशाल्लाह। ठीक नहीं, यजुन्नानी के लिए एक तो मफूल है या, एक और मफूल चाहिए था, तो इयाहू मफूल लेकर आए। ठीक है। क्या ठीक है, आपने दो मफूल जिक्र कर दिया, लेकिन एतराज़ क्या होगा ना कि इयाहू, हमने क्या कहा, तनाज़ुह की बहस में जो ज़मीर आती है वो पलटती है इसमें ज़ाहिर की तरफ, तो इयाहू की ज़मीर कहाँ पलटेगी, अखवैन की तरफ पलटेगी। हाँ, अखवैन तस्निया है। वाज़ेह इंशाल्लाह। अच्छा, मुताबिक़त अगर मुब्तदा ख़बर के अलावा तो हो जाती थी, कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन असल में ये दोनों मुब्तदा ख़बर, जो कि जन्ना के बाब ने पढ़ा है कि जन्ना के दो मफूल असल मुब्तदा ख़बर होते हैं, तो अब ये दो मफूल जो है उसमें मुब्तदा ख़बर है, मुब्तदा ख़बर मुताबिक़त ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या है, इयाहू और अखवैन मुताबिक़त नहीं, इयाहू मुफरद है और मुसन्ना जो कि अखवैन मुसन्ना है। ठीक है। अच्छा, अब आइए, थोड़ा सा मसला आपने पलट दिया, क्या कहा, इयाहू नहीं लाएंगे हम इयाहुमा लेके आते हैं, तो फिर इश्काल क्या होगा, नहीं इश्काल होगा, तो इयाहुमा अखवैन का तो मुताबिक़त हो जाएगा, लेकिन या जो है यजुन्नानी में उसके मुताबिक नहीं होगा। जी जी। ठीक है। वह इनकुल्ता अजुन्नु व यजुन्नानी इयाहुमा ज़ैदन व अमरन अखवैन, अगर ये कहते हैं आप इयाहू को इयाहुमा, चलिए तस्निया ला दिया आपने, हसरत मुताबिक़त मुफस्सिर मुफस्सर, तो यहाँ पर मुफस्सर और मुफस्सिर मुताबिक़त तो हो गई, यानी अखवैन और इयाहुमा में मुताबिक़त तो हो गई। वज़ालिका लिकौन इयाहुमा मुसन्ना व अखवैन कज़ालिका मुसन्ना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए मसला हल कर दिया आपने, लेकिन अभी भी एक और मुश्किल आपसे हो गई, वो क्या, वलाकिन तफूतु मुताबिक़तहु अल मफ़ूल सानी। ठीक है। अल्लज़ी हुवा ख़बरुन फ़िल अस्ल, मगर उसके ये मफ़ूल सानी से मुताबिक़त जो क्या है वो फौत हो गई। ठीक है, जो कि असल में ख़बर थी। ठीक है। लिल मफ़ूल अव्वल, ख़बर थी मफ़ूल अव्वल के लिए, अल्लज़ी हुवा मुब्तदा फ़िल अस्ल, जो कि असल में मुब्तदा है। लेकिन मफ़ूल अव्वल मुफ़रदा, इसलिए कि जो मफ़ूल अव्वल है यजुन्नानी में या मुफ़रद है, वह हुवल या वल मफ़ूल सानी गैर मुफ़रद, मफ़ूल सानी जो क्या है वो गैर मुफ़रद, वह हुवा इयाहुमा। वाज़ेह इंशाल्लाह। वला बुद्दा मिन मुताबिक़तिल ख़बर लिल मुब्तदा, जबकि ख़बर को मुब्तदा के मुताबिक होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। फलम, अब सुनिए, अब देखिए, अब इयाहू भी नहीं ला सकते, इयाहुमा भी नहीं ला सकते, तो अब यहाँ पर वह तो मुसन्निफ की हमें हल दिया क्या, व अज़हिर इन यकुन ज़मीरन ख़बरा लिग़ैरि मा युताबिक़ुल मुफ़स्सिरा। ठीक है। अगर ज़मीर ख़बर हो और क्या हो वो मुताबिक ना हो मुफ़स्सिर के, तो आप क्या कीजिए, अज़हिर कर दिए, नहीं या इसम को ज़ाहिर ला दीजिए, ज़मीर का चक्कर ही छोड़ दीजिए। अब देखिए, फ़लम्मा तअज़्ज़रतिल मुताबिक़ा मअल इज़मार वजबल इज़हार, अब जबकि ज़मीर के साथ मुताबिक़त क्या है, माज़ूर हो गई। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, वजबल इज़हार, तो इज़हार करना क्या है, वाजिब हो जाएगा। फ़तक़ूल अज़ुन्नु व यज़ुन्नानी अखन ज़ैदन व अमरन अखवैन। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए फ़र्क क्या हुआ, वही मुझे कहा था कि इयाहू और इयाहुमा की जगह आपने काट के ज़मीर को हटाकर अखन ला दिया आपने। ठीक है। फ़ज़ैदन व अमरन अखवैन, ठीक है, मफूलन अज़ुन्नु, ये दोनों का अज़ुन्नु के मफूल हो गए इस मिसाल में। अच्छा, वलियाओ
مفعول یظنانی الاول، یظنانی میں جو یا ہے وہ مفعول اول ہو گئی، اور اخن جو کیا مفعول ثانی ہو گیا. ولا تکن المسئلہ حینئذ من باب تنازع، ہاں البتہ یہ ہوگا کہ یہ مسئلہ پھر باب تنازع میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. لأن كلا من العاملين عمل في الظاہر، اس لیے کہ دونوں عامل جو کیا ہم نے کہا تھا ایک ضمیر میں عمل کرتا ہے، یہاں دونوں نے جو کیا ہے اس ضمیر میں عمل کیا. وهذا مذهب البصریین، یہ جتنی باتیں تھیں سب کی سب جو مذہب بصریین کے مطابق تھی. واجاز الکوفیون، جبکہ کوفیوں نے اجازت دی ہے الازمار مراعا به جانب المخبر عنہ. ہاں انہوں نے کیا ہے ازمار کی جو ہے اجازت دی ہے، یعنی یاہو کہنے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ مخبر بھی کی جانب کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ جو ہے کیا ہے وہ کہہ سکتے ہیں، یا ضمیر لا سکتے ہیں. جیسے اظن و یظنان ایاہ زیدن و امرن اخوین. ٹھیک ہے. وہ اجاز و اذن الحذف، حذف بھی چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اظن و یظنان زیدن و امرن اخوین، مفعول ثانی کو حذف کر دیجیے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. بتا دیں انشاءاللہ. طریقہ آسان لگ رہا ہے. ہاں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.